هذا باب فی لیلۃ القدر۔ چونکہ پیچھے قیام اللیل کا بیان تھا تو لیلۃ القدر یہ بھی قیام اللیل کے اندر ہی آتی ہے، تو اس مناسبت سے یہاں پہ اس کو بتایا ہے۔ شاید اس طرف اشارہ ہے کہ قیام اللیل کی عادت ہوگی تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ خود بخود نصیب ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر پہلے تو لغوی معنی سمجھیں، قدر بمعنی تقدیر، چونکہ پورے سال کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے تو وہ پھر اس کے مطابق آگے کیا کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر۔ تو بروقت تعین کرنا اپنے مستقبل کا یا اپنے کام کا، یہ امر ربی ہے اور اس کے اندر فوائد کثیرہ ہیں۔ بروقت، اور دوسرا قدر بمعنی عظمت کے ہے، چونکہ یہ عظمت والی رات ہے، یا قدر بمعنی تنگی کے ہے، فظن ان لن نقدر علیہ، یونس علیہ السلام کے متعلق۔ تو چونکہ اس میں فرشتوں کی کثرت آنے جانے کی وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، گویا کہ فضا مقدر ہو جاتی ہے، تنگ پڑ جاتی ہے ان پر، تو اس لحاظ سے یہ کیا ہے، لیلۃ القدر۔ بہرحال تینوں وجہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ یہ جو رات ہے اس کی مشروعیت کی حکمت اور سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو اس میں متعدد روایات ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس کی عمر 1000 سال تھی اور وہ جہاد کرتا رہا 1000 سال، اللہ موفقنا۔ تو صحابہ کے ذہن میں بڑی بات آئی کہ یار وہ تو باکمال تھے کہ اتنی عمر، 10 صدیاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یہ رات دے دیتے، 83 سال 4 مہینے کی جو عبادت ہے اس کے برابر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کی عبادت کے یہ کیا ہے، برابر۔ تو 83 سال 4 مہینے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تو ہو گیا اس کے حوالے سے کہ بھئی اس کا سبب کیا ہوا، تو مطلب اس کے تسلی کے لیے یہ پھر آیت، یہ جو ہے نا وہ رات عطا ہوئی۔ اور یہ بھی بتایا گیا حدیث کے اندر کہ ایک آدمی کے بارے میں ذکر ہوا کہ اس کو 500 سال عمر دی گئی پہلے زمانے میں، تو لمبی عمریں تھیں، تو اس سے بھی صحابہ کو ہوا کہ ان کی عمریں لمبی ہیں تو عبادات بھی لمبی ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ بیان کی جاتی ہے، امام ترمذی کی حدیث کے اندر وہ موجود ہے، ہم نے اس پہ غرابت کا حکم لگایا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا سوّدت وجوہ المؤمنین، آپ نے مومنوں کے چہروں کو کالا کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہ اب خلافت تو چلی گئی ہے بنو امیہ کے پاس۔ تو انہوں نے آگے سے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خواب پہ دیکھا کہ منبر پر بنو امیہ کے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی یہ جو خلافت ہے یہ
کافی عرصہ چلے گی، تو اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو لیلۃ القدر دی. سمجھ آ رہی؟ تو مطلب یہ کہ اس میں خیر ہے، اور اس کا جو مداوات تھی وہ ہو چکی ہے. حضرت حسن کے کہنے کا یہ مقصد ہے. اب علماء نے پھر اس میں تشریح یہ کی ہے کہ بنو امیہ کی جو خلافت ہے وہ شروع ہوئی ہے 40 ہجری سے 132 ہجری تک. تو 40 سے 132 تک جب جائیں تو 132 میں سے 40 نکالیں تو یہ بنتے 92. 132 میں سے 40 پہلے نکالے 92 بن گئے. اور 92 میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی جو حکومت ہے اس کو اگر نکالے تو ان کی 8 سال اور 8 ماہ حکومت رہی ہے. تو 8 سال 8 ماہ بیچ میں سے اور نکال لیں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتی ہے. 92 میں سے اگر 8 نکال لیں تو 94 بن گئے نا، 84 بن گئے. 84 6 اور 2 8. تو پھر اس 84 میں سے اور 8 ماہ نکال لیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے. 92 میں سے 8 نکال لیں تو پورے 8 نکال لیں تو کتنے؟ 84. 84 میں پھر 8 نکال لیں تو 83 سال 4 مہینے. 83 سال 4 مہینے. آپ اس طرح کر لیں 9 نکال لیں تو 83 بن جائے گا، 4 اور بیچ میں ڈال لیں تو 83 سال 4 مہینے حکومت بنتی ہے بنو امیہ کی. اور 83 سال 4 مہینے یہ جو مقدار ہے یہ بنتی ہے اسی کی. لیلۃ القدر جو ہے 1000 شہر، 1000 مہینے جو ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی 1000 مہینے جو ہے اس کے برابر بنتی ہے یہ. یعنی یہ جو خلافت ہے نا 83 سال اور 4 مہینے، یہ جو مقدار ہے یہ 1000 مہینے کے برابر ہے. کیونکہ اگر آپ 1000 کو ضرب 30 کریں، 1000 ضرب 30 اور پھر اس کو تقسیم 360 کریں تو یہ سال نکل آئیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ بات ہوگی. تو یہ اس کے مطابق کے طور پہ گویا کہ رات آئی ہے. باب فی لیلۃ القدر، یہ باب ہے لیلۃ القدر کے عظمت کے بارے میں. باقی اس کی علامات کیا ہیں تو وہ آگے آ رہا ہے. یہاں پہ تو اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ جیسے تھال ہو، سمجھ آ رہی، لیس لا شعاع، جس کے اندر شعاع وغیرہ نہ موجود ہو، سمجھ آ رہی، وہ ٹھنڈا سا برتن ہوگا. سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے یہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے. اور ٹھنڈی ہونے کی یہ وجہ بھی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ چونکہ فرشتوں کا ازدحام ہے تو وہ جو حرارت ہے وہ ان کی وجہ سے کم پڑ جاتی ہے. رکاوٹ آ گئی نا شعاع میں، تو اس اعتبار سے بھی. باقی اس کے علاوہ بھی مختلف تجربات ہیں کہ سکون ہوتا ہے، موسم درمیانہ سا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی کہ عبادت میں دل لگتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے علامات میں لوگوں نے بتائی ہیں. دیکھیں ذرا پہلی جو روایت ہے اس کو، حضرت زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قلت، میں نے کہا حضرت ابی بن کعب سے، اخبرنی عن لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیں یا ابو المنذر، فإن صاحبنا، ہمارے جو صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، ان سے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا من یقوم الحول، جو پورا سال قیام کرے گا، یصیبہ، وہ اس کو حاصل کرے گا. فقال زبی نے کہا رحمہ اللہ و عبد الرحمن، سبحان اللہ، کیا انداز ہے کسی کی تغلیط اور تختیے کا.
سمجھا. اور یہ ایک جگہ پہ نہیں، بہت جگہوں پہ یہ اس طرح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ الفاظ کہے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو یہ ہوتا ہے جو باہمی اتفاق ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دعا دی اللہ رحم کرے ابو عبد الرحمن پہ. اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم تو کسی غلطی اگر نکالتے ہیں تو ایک تو سٹیج پہ نکالتے ہیں، نیچے نکالتے بھی نہیں ہیں. اور پھر اگر نکالتے ہیں تو یعنی اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ بس ہم غلطی سے پاک ہیں اور اگلا جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے. تو یہ منصف مزاج لوگ ہیں رحمہ اللہ، اللہ رحم کرے ابو عبد الرحمن پر. واللہ اللہ کی قسم لقد علم، ان کو پتہ ہے کہ یہ رمضان میں ہے. عجیب بات کی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ابو عبد الرحمن جھوٹ بولتا ہے، ابو عبد الرحمن کو تو پتہ ہی نہیں. دعا بھی دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں ان کو پتہ ہے. سمجھا، یہ بڑی عجیب بات ہے. سبحان اللہ. یعنی پھر بھی نسبت نہیں کی غلطی کی طرف کہ ان کو پتہ نہیں، ولیکن کارہا ان کی طرف سے عذر بیان کر دے. لیکن انہیں آپ پسند سمجھیں یہ تکلموں کہ لوگ گفتگو کریں. آیت جی این یتکلو، ٹھیک ہو گیا کہ لوگ کیا کریں، بھروسہ کر جائیں. او احب یا انہیں پسند سمجھیں اللہ یتکلو کہ لوگ بھروسہ نہ کر بیٹھیں. سمجھ آ رہی. ثم اتفقا، پھر آگے راویوں کے اتفاق. اللہ کی قسم یہ 27ویں رمضان میں لا استثنی، استثناء نہیں کیا حضرت ابی نے، استثناء نہیں کرتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں. 7 رمضان میں ہے لا استثنی، بغیر استثناء کے. میں نے کہا ابو المنذر انی علمت ان علمت ذلک، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قابل آیت التی، اس آیت کی وجہ سے جو میں نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے. میں نے کہا زیر سے یہ آیت نشانی کیا کہا؟ تصبح الشمس ہو گئی، تصبح الشمس ہو جائے گا صورت اس رات کی صبح مثل اس تھال کے جس کے لیے کوئی شعاع نہ ہو، یہاں تک کہ بلند ہو جائے. تو تست جس کے اوپر شعاع نہ ہو بڑا میٹھا سا لگے گا، معتدل سا نظر آئے گا، گرم نہیں ہوگا. اور تست ایسی سورج ہوگا وہ گرم نہیں لگے گا، ٹھنڈا سا ہوگا یہاں تک کہ بلند ہو جائے گا، لیکن اس کی تپش نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا احمد بن حفص حدثني ابي حدثني ابراهيم بن طهمان عن عباد بن اسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن زمرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن انيس عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كنت في مجلس بني سلمة. جی بنی سلمہ کی مجلس میں تھا میں، جی میں ان میں سے چھوٹا تھا. وقال من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. جی کون ہم سے ہمارے طرف سے پوچھے گا لیلۃ القدر کے بارے میں. جی 21 رمضان کی صبح مغرب کی نماز میں آپ کے ساتھ شریک. آئیے جی کھانا لایا گیا. میں نے دیکھا کہ میں اس سے اس کے کم ہونے کی وجہ سے رک رہا ہوں، نہیں کھا رہا. جی جی مجھے میرا جوتا دو. تجھے کوئی کام ہے؟ انہوں نے بیچا ہے. جی کیا کتنی رات ہے آج؟ میں نے کہا 22ویں. یہی رات ہے نا. پھر آپ لوٹے، آپ نے کہا یا پھر آئندہ رات ہے، یعنی 23ویں رات. کون سی رات لیلۃ القدر کی اس کو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. جی چلیں. بہرحال مصنف کا فی الحال مقصود یہی ہے کہ لیلۃ القدر ثابت ہے. مقصود مصنف اس بات لیلۃ القدر ہے، تعیین نہیں. تعیین کا باب آگے آ رہا ہے. جی چلیں. قال حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابراهيم عن عبد الله بن ادريس الجهني عن ابي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان لي باديا اكون فيها ونصلي. میں ایک جنگل میں ہوتا ہوں. جی فيها بحمد الله وامرني بليله انزلها الى. مجھے کوئی رات کا حکم بتائیے، میں اس میں آپ کی مسجد آؤں آ کے نماز. روزانہ میرے لیے آنا جانا مشکل ہے. جی
وقال انزل ليلة 23 23 رات کو آیا کر. فقلت يا ابني فكيف كان ابوك يصنع؟ میں نے ان کے بیٹے سے کہا آپ کے باپ کی کیا معمول تھا پھر؟ جی. قال كان يدخل المسجد اذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح. ٹھیک ہو گیا. فاذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليه فرحق ببادية. اثر پڑھ کے مسجد میں چلے جاتے. کان اذا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ضرورت سے نہیں نکل، بغیر ضرورت کے نہ نکلتے، یہاں تک صبح پڑھ لیتے. صبح پڑھ لیتے، سواری باب مسجد پہ پاتے، بیٹھتے، اپنے بادیے میں آ جاتے. سمجھ آ رہی؟ تو لیلۃ القدر ثابت ہے، اور اس کے لیے محنت و مشقت کرنا یہ بھی ثابت ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ايوب عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الاواخر من رمضان في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى. آخری عشرے میں تلاش کرو رمضان کے، 9 راتیں باقی رہ جائیں یا 7 رہ جائیں یا 5 رہ جائیں. جی چلیں. باب فی من قال لیلۃ 21. توجہ کریں، یہ پہلا باب ہے 21ویں رات ہے یہ لیلۃ القدر کی. اگلا باب آ رہا ہے کہ یہ جی 27ویں رات جو ہے رمضان کی اس میں ہے. پھر آ رہا ہے جی آخری جو 7 راتیں ہیں ان میں تلاش کرو. پھر آ رہا ہے کہ 27ویں رات ہے لیلۃ القدر. پھر ہے کہ نہیں پورے ہر رمضان میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مصنف کے ابواب ہے ذہن میں آپ کے آگے ہیں. فقہا کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں. تو امام صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ایک کہ پورے سال میں دائر رہتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. ابن عربی فتوحات مکیہ میں بھی کہتا ہے میرے نزدیک یہی ہے، میں نے ایسے ہی پایا ہے کہ پوری رات چلتی ہے، کسی پورے سال کی کسی رات میں آ جاتی ہے. دوسرا قول امام صاحب کا یہ ہے کہ نہیں، رمضان کی کسی رات میں آ جاتی ہے، پورے رمضان میں دائر ہوتی ہے. تیسرا قول اس میں یہ ہے صاحبین کا، وہ کہتے ہیں انہوں کے بھی 2 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ آخری 15 دنوں میں چلتی رہتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صاحبین کا کہ آخری 10 دنوں کے اندر چلتی رہتی ہے، آخری 10 راتوں میں چلتی رہتی ہے. صاحبین کی بھی 2 قول ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں 21ویں شب میں ہے تاک رات، اور اس کی دلیل وہی ہے جو ابھی روایت پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ نے وہ علامت دیکھ لی جو ان کو بتائی گئی تھی، اور وہ 21ویں رات تھی جب پانی ٹپکا اور آپ نے سجدہ کیا. امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں 27ویں شب کو ہے. نہیں، غلط کہہ گیا ہوں، تاک راتوں میں ہے، آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ 27ویں شب میں ہے. سمجھ آ رہی؟ پیچھے روایت گزری حضرت ابی بن کعب کی، انہوں نے بھی کہا 27ویں میں ہے. اور چنانچہ ایک آدمی نے کہا بھی یا رسول اللہ میں بوڑھا ہوں، میں نہیں اتنی عبادت کر سکتا، مجھے بتائیں کوئی. آپ نے کہا تو 27ویں میں تلاش کر. اور ایک روایت میں باقاعدہ آپ نے کہا کہ جو تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کہاں تلاش کرے، 27ویں میں تلاش کرے. اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو 27ویں میں تلاش کرے. تو بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو امام صاحب بھی اس کے موافق ہیں کہ انسان ہر رات یہی سمجھے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تاکہ عبادت کا شوق پیدا ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ کس پر ہے. اچھا جی، اب توجہ کریں. باب فی من قال لیلۃ، اس میں اور بھی رائے بہت ساری. ابن حجر رحمہ اللہ کو 50 کے قریب تک رائے لکھی. ایک رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک ہی رات تھی جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئی تھی، پھر ختم ہو گئی ہے. کسی نے کہا اس کی تعین ہی اٹھا لی گئی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس قسم کی باتیں ہیں، لیکن بہرحال جو عام رائے وہ آپ کو بتا دی. جی چلے جی. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم الحاسي التيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاوسط من رمضان کے درمیانے عشرے کا آپ نے اعتکاف کیا. جی. واعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة 21 وهي ليلة التي 21ویں رات
فيها من اعتكافه جی۔ قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. آپ نے کہا جنہوں نے ابھی تک اعتکاف کیا ہے نا وہ آئندہ عشرے کا بھی کریں میرے ساتھ. جی. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. مجھے یہ رات دکھائی گئی پھر میں بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کون سی ہے. وقد رأيتني أسجد من صبيحتها من ماء وطين. صبح اس کی پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. یہ رحمت ہے. جی. فالتمسوها في العشر عشر اواخر میں تلاش کرو، والتمسوها في كل ليلة. ہر طاق رات میں کرو. قال ابو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة. اسی رات بارش آ گئی. وكان المسجد على مسجد عائشة. چھپر پاری تھی. جی. ووقف المسجد. مسجد سے قطرے نیچے گرنے ابو لگے. سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي وأنفي يسر الماء والطين من صبيحة 21. 21ویں رات کی صبح میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے ان کو میں نے دیکھا اور آپ کے چہرے پہ، پیشانی پہ، ناک پہ پانی اور مٹی کا اثر تھا. وہ علامت پائی گئی نا. تو یہ کس کی دلیل ہوگی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله حدثنا سعيد عن ابي نجرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا ابا سعيد انكم اعلم بالعدد مني. آپ کو عدد کا زیادہ پتہ ہے میں سے. قال اجل. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة. قال اذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة. 21ویں رات چلی جائے تو آنے والی رات کون سی ہے؟ تاسعہ ہے. جی. وإذا مضى 23 23ویں چلی جائے. جی. فالتي تليها السابعة. اب سابعہ ہے. وإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. یہ قال کیا؟ أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے کوئی چیز رہ گئی یا نہیں رہ گئی. توجہ کریں، یہاں پہ ایک اشکال ہے. نامی 7ویں اور 5ویں یہ تو سمجھ آ گیا نا. آخر طرف سے نامی وہ کون سی رات بنتی ہے؟ 21ویں. سمجھ آ رہی؟ آگے کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ جب یہ چلی جائے نا تو اگلی رات وہ اس میں تلاش کرو. کیا کہتے اس کو؟ حضرت ابو سعید نے جو تشریح کیا رحمہ اللہ نے تو کیا کی ہے؟ 21ویں چلی جائے تو پھر تاسعہ ہے. نبی علیہ السلام کی بات سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ طاق رات کون سی ہے؟ 21ویں. تاسعہ طبقہ. سمجھ آ رہی؟ اور حضرت ابو سعید نے جو تشریح کی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ 22ویں ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ جب 21ویں چلی جائے تو پھر یہ رات ہے. التی تلیہا تاسعہ. اشکال سمجھ آیا؟ 21ویں سمجھ میں آ رہا ہے. 21 کے بعد 22ویں میں کیسے تلاش کرو؟ 22ویں جمہور کی تو یہ مذہب ہی نہیں ہے کہ وہ جفت میں، وہ تو طاق راتوں میں. آیا ذہن میں اشکال ہے؟ جو اشکال ذہن میں آیا کہ 21ویں خود ہونی چاہیے نا، 21 کے بعد والی تو نہیں ہونی چاہیے. اس کے ایک جواب بعض لوگوں نے دیا کہ اگر مہینہ لگایا جائے نا 30 کا تو پھر تاسعہ طبقہ جو رہتی ہے نا تاسعہ وہ 22ویں رات بنتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر مہینہ 30 کا لگاؤ تو پہلے رات آتی ہے نا، تو دیکھو 30ویں 29ویں 28ویں 27ویں 26ویں 25ویں 24ویں 23ویں 22ویں. نامی رات جو بنتی ہے وہ 22ویں بنتی ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن بارہ اس میں یہ تو اشکال ہوگا کہ اگر یہ ہے تو پھر وہ تو آپ نے طاق راتے ہیں جمہور کے مذہب کے مطابق. سمجھ آ رہی؟ بلکہ جمہور کے تو 27 کے اندر ہے، لیکن اس کے بعد کے جو جمہور ہے وہ جیسے بیان ہے کہ طاق راتوں میں. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا جواب علامہ زرقانی نے دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاسعہ طبقہ کے بعد جو رات ہے نا اس میں تلاش کرو. اس کے تاسعہ طبقہ کے ساتھ جو ملی اس میں تلاش کرو. تو تاسعہ اگر 22ویں بنتی ہے تو
تو اگلی کیا بن گئی؟ 21ویں پچھلی طرف سے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اس میں تلاش کرو۔ تاسیہ طبقہ سے جو ملی ہوئی ہے وہ ہے، تو تاسیہ طبقہ، تاسیہ کون سی ہوگی؟ 22ویں، تو اس کے ساتھ ملی کون سی ہے؟ 21ویں۔ آ رہی سمجھ؟ بہرحال پہلی بات کی طرف آ جائیں، یہ تو دونوں باتیں ہو گئے ہیں، جو باتیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اصل یہ چکر نہیں ہے یہاں پہ جو یہ اشکال ہو رہا ہے نا کہ یہ تو 21ویں بن گئی، 22ویں بن گئی، اصل اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جو میری سمجھ میں آئی یہ بات وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید یہ کہنا چاہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تاسیہ، سابعہ اور خامسہ میں یہ طاق رات ہے، تو پہلے تو طاق میں تلاش کرو، یعنی 21ویں کرو۔ اگر 21ویں میں نہیں ملی یا تم نے محنت کر لی ہے تو اب کیا کرو؟ اب متصل جو آ رہی ہے رات کون سی ہے؟ وہ 22ویں کی، اب اس میں تلاش کرو۔ یعنی یہ نہیں کہ بس تم یہ کرو کہ جی طاق میں کرنی، جفت کو چھوڑ ہی دو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جفت کو چھوڑو نہیں، جفت میں بھی عبادت کرو۔ ایک تو یہ ترغیب ہے کہ جفت کو بھی عبادت کے لیے اپناؤ، اور دوسرا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاسیہ جیسے 21ویں پہ آ رہا ہے اس کا اطلاق، تو 22ویں پہ بھی بنتا ہے، کیونکہ ابھی تو ہمیں مہینے کا پتہ ہی نہیں، مہینہ 29 کا ہوگا یا 30ویں کا ہوگا۔ 29 کا ہو تو وہ 21ویں رات ہے اگر تاسیہ ہے، اور اگر وہ مہینہ 30 کا ہو تو پھر تاسیہ کس پہ بولی جائے گی؟ 22ویں پر۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور مزد کے لفظ اس پہ ایک دلیل ہے کہ جب 21ویں گزر جائے تو اب جو تاسیہ ہے وہ 22ویں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس میں بھی عبادت کرو، ممکن ہے مہینہ آئندہ چل کے بنے 30 کا تو 22ویں تاسیہ بن جائے، تو لہٰذا 21ویں بھی کرو، 22ویں بھی، ان دونوں میں کوئی نہ کوئی رات ہے۔ ایسے ہی سابعہ میں بھی ایسے ہی ہے، سمجھ آ رہی؟ 23ویں ہو جائے، اور 23ویں سے جو متصل ہے 24ویں، کیونکہ مہینے کا جو نہیں ہمیں پتہ، ایسے 27ویں بھی اور 28ویں آگے ذہن میں۔ جی چلے جی، ٹھیک ہو گیا، کول یہ بھی ہے۔ جی چلے جی، اصل میں شروع میں چونکہ تعین تو تھی نہیں تو اس لیے آپ نے بھی اس طرح بتایا۔ جی، وبه قال حدثنا حكيم بن سيف الرقي وحدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن زيد يعني ابن ابي حنيفه عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلقوا ليله 17 من رمضان وليله 21 21ویں میں، جی جی، وليله 23 ثم سجد۔ چپ ہو گیا۔ جی، باب من ربا بالسبع الاواخر، سب الاواخر کا کیا مصداق ہے؟ توجہ کریں، آخر سے 7 راتیں 23ویں سے آگے، یا آخری عشرے کی پہلی 7 سب اواخر، یعنی کمانا آخری جو 7 راتیں ہیں، لیکن آخری عشرے کی جو پہلی 7 راتیں بنتی ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی کدھر سے شروع کرو؟ 21ویں سے شروع کرو، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ مہینے کے اندر ٹوٹل کتنے 7 آتے ہیں؟ 4، 7 پھر 14 پھر 21 پھر 28، تو آخری جو سب وہ ہے کون سا؟ آخری جو 7 ہے سبا، یعنی 27ویں، اس میں تلاش کرو۔ اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ مہینے میں 4 اسبوع ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو آخری جو سبا ہے اس میں تلاش کرو۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في 7 الأواخر۔ باب من قال 27 27ویں رات ہے۔ جی، وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حدثنا شعبة بن قتادة انه سمع مطرفا عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال
ليلة القدر ليلة 27. ٹھیک ہو گیا 27 رات. باب من قال هي في كل رمضان. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا حميد بن زنجويها النسائي حدثنا سعيد بن ابي مريم وحدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير حدثنا موسى بن عقبة عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسماء عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. قال ابو داود رواه سفيان وشعبة عن ابي اسحاق موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. یہ وان اسماء کی تعبیر خود موجود ہے. یہ بیان کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں موجود تھا, میں سن رہا تھا, میں غافل نہیں تھا. قرئ علی الحارث ابن مسکین وان اسماء خام خواہ کے تکلفات کیے لوگوں نے کہ وہ جی استاد ناراض تھا, یہ تھا, وہ تھا. اس کی کوئی ضرورت نہیں. انا اسماء کی تعبیر خود موجود ہے وان اسماء. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں حاضر تھا, میں غافل. ہوتا ہے نا بعض طالب علم کے سبق میں ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتے, کچھ تو خیال سے ہوتے ہی نہیں. تو یہ بھی اچھے نہیں ہوتے. کیا خیال ہے؟ پڑھائی تو چلتی رہنی ہے, گھر کے معاملات بھی تو ساتھ چلانے ہیں نا. ہماری شریعت یہ تو نہیں کہتی کہ رہبانیت اختیار کرو. کیا خیال ہے؟ تو یہ اناسموں کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کو پوری توجہ سے سن رہا تھا. جی چلے آگے چلے. باب فی کم یقرأ القرآن. روزانہ کتنی تلاوت کرنی چاہیے؟ مختلف اقوال علماء نے لکھے ہیں. مشہور یہ ہے کہ 3 دنوں سے کم ختم نہیں کرنا چاہیے اور 40 دن سے پہلے ختم کر لینا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ روزانہ 3 پاؤ بندے کو پڑھنا چاہیے. یہ قرآن پاک کا حق ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی اسلاف سے مختلف اقوال اور افعال منقول ہیں. 3 دن کا ختم بھی ثابت ہے. سمجھ آ رہی؟ 1 دن میں بھی ختم رات میں ثابت ہے. 1 دن میں الگ اور 1 رات میں الگ ختم بھی ثابت ہے. بلکہ 1 رات میں 3 ختم بھی ثابت ہے. اور امام نبی کہتے ہیں کہ 8 ختم بھی ثابت ہے. 1 رات میں 8 ختم کرنا بڑی بات نہیں. قوت بھی تھی, شوق بھی تھا اور برکت بھی تھی. اصل تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گیا. باقی زیادہ کم کرنا جو ہے یہ منع ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ سمجھ نہیں سکتا. ہاں اگر کچھ افراد سمجھ بھی سکتے ہیں اور وہ پڑھیں تو پھر وہ الگ بات ہے. یہ عمومی افراد کے اعتبار سے. جی چلے. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن يحيى محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر. ہر مہینے میں. قال اني اجد قوة قال اقرأ في 20. 20 میں پڑھ لیں. اني اجد قوة قال اقرأ في 15. قال اني اجد قوة قال اقرأ في 10. قال اني اجد قوة قال اقرأ في 7. قال تزيدن على ذلك. قال ابو داود وحديث مسلم اتم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عطاء بن صالح عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم في كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر فناقصني وناقصته وقال صم يوما وافطر يوما. میں آپ سے کم طلب کرتا رہا اور آپ مجھ سے کمی کرتے رہے. جی. قال عطاء واختلفنا عن ابيه وقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5. عطاء کہتے ہیں ہم نے اپنے ابی سے اختلاف کیا, اختلافنا مختلف ہو گیا کہ چونکہ طائع ابن صاحب النبی ہے نا, کہ کیا مقدار ذکر کی تھی والد صاحب نے کہ کتنے دن میں نبی الاسلام نے کہا کہ ختم کرو, 7 دن میں یا 5 دن میں. جی. وبه قال حدثنا بالمسنى حدثنا عبد الصمد حدثنا همام عن حدثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال جاء رسول الله فيكم اقرأ القرآن قال في شهر 1 مہینے میں کر لو. جی. من ذلك رد الكلام ابو موسى وتناقصه حتى قال اقرأ یعنی کم کرتے رہے نبی علیہ السلام سے. جی. حتى قال اقرأه في 7 دن میں. قال اني اقوى من ذلك قال لا يفقه من قرأه في اقل من 3. 3 دنوں سے کم جو پڑھے گا وہ سمجھے گا نہیں. تو بندہ پڑھے لیکن سمجھے بھی. آ رہی سمجھ؟ جی چلے, ہر چیز سمجھے. وبه قال حدثنا محمد بن حفص ابو عبد الرحمن القطان قال عيسى بن شاذان حدثنا ابو داود حدثنا حريش بن سليمان عن طلحة بن مسرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قال ان لي قوة
قال يقرأ بصلاة. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد النياني ابن حنبل يقول عيسى بن شعبان كيس. بڑے سمجھدار تھے. جی چلیں. باب تہذیب القرآن. تہذیب کہتے ہیں جز جز بنانا، تقسیم کرنا. تو قرآن پاک کو جز جز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے روزانہ کے اعتبار سے معمول بنا کے پڑھنا یہ ثابت ہے. سمجھ آ رہی؟ فمی بشوقین میں قرآن پاک کی 7 منزلیں ثابت ہے اسلاف سے، روزانہ ایک پڑھتے تھے. فا اشارہ فاتحہ سے، میم اشارہ مائدہ سے دوسری منزل مائدہ سے شروع ہوتی ہے، یا سے یونس شروع ہوتی ہے، با سے بنی اسرائیل، شین سے شعراء، واو سے والصافات اور قاف سے سورہ قاف. تو فمی بشوقین یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو اختصار ہے، کوڈ ورڈ ہے 7 منزلوں کے کہ 7 دنوں میں 7 منزلیں پڑھ کے قرآن کیا کیا جائے، پورا کیا جائے. جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن الفارسي حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن الهادي قال سألني نافع بن جبير بن المطعم قال لي في كم تقرأ القرآن وقلت کتنے دنوں میں پڑھتے ہو؟ جی ما أحزب. میں تو تقسیم نہیں کرتا اس کو. قال لنافع لا تقل ما. نافع نے کہا ما وزبو نہ کہے مہربانی کر. جی إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن قال حسبت أنه ذكر عن المغيرة بن شعبة. نبی علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا میں نے ایک جز پڑھا ہے، تو کہتا میں جز نہیں بناتا. تو نبی سے بھی آگے بڑھ گئے. سمجھ آ رہی؟ جی چلے. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا قران بن تمام وحدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابو خالد وهذا لفظ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عن عثمان بن عبد الله بن يوزن عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه اوس بن حذيفه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الاخلاق على المغيرة بن شعبة. جی حلیف لوگ جو ہیں وہ ادھر آئے تھے. جی وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له اپنے خیمے میں. قال مسدد وكان في الوفد الذي قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيف. کچھ لوگ یہ بھی تھے. جی قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال ابو سعيد قال ہر رات ہم نبی علیہ السلام آتے ہمارے پاس کھڑے ہوتے اور ہم باتیں کرتے. جی قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. لمبا کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ 2 پاؤں کے درمیان مراوہ حاصل کرتے، یعنی کبھی اس پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے کبھی اس میں. جی واكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم آپ اکثر قریش کی باتیں کرتے تھے جو انہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تھی. جی كنا لا سواء كنا مستضعفين. جی آپ نے کہا ایسے نہیں ہے، برابری ہوگی. جی قال مسدد بمكة فلما خرجنا الى المدينة كان سجال الحرب. آپ نے کہا جنگ کی ڈور ہمارے اور ان کے درمیان ہے. جی دالوا عليهم ويدالون علينا. ٹھیک ہو گیا. فلما كان دال علیہم کا معنی کبھی ان کے خلاف وہ پھیرا جاتا ہے اور کبھی ہمارے خلاف. جی فلما كانت ليلة أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه. ایک رات مؤخر ہو گئی اس وقت سے جس میں آتے تھے. جی فقد أبطأت عنا الليلة. قال ہم نے کہا اب تو ہم سے پیچھے رہ گئے تھے گزشتہ رات. جی قال إنه ترى علي جزء من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. میں نے آپ سے سمجھا کہ آپ کو بتاؤں. جی قال أوس سألت أصحاب یہ کہ میں یہاں تک پورا کر لوں. جی كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفسر وحده وحديث البسم. وہی جو 7 حزبیں ہیں 7 منزلیں وہی مراد ہے. جی جس میں پہلے 3 صورتیں پھر 5 صورتیں پھر 7 پھر 9 پھر 11 پھر 13 اس طریقے سے پھر آخر مفصلات. جی وبه قال حدثنا محمد بن منهار حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن قتادة عن ابي العلاء يزيد بن عبد الله بن شخير عن عبد الله يعني بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من 3. اقل 3 راتوں سے کم میں جو پڑھے گا وہ قرآن کو سمجھے گا. تو قرآن پڑھنا بھی چاہیے تو نال سمجھنا بھی چاہیے. وہ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ قرآن کی سمجھ بڑے کم بندوں کو ہوتی ہے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. تو سمجھ بہت بڑی چیز ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا نوح بن حبيب حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن قال في 40 يوما ثم قال في شهر ثم قال في 20 ثم قال في 15 ثم قال في عدد ثم قال في 7 لم ينزل من 7. وبه قال حدثنا عباد بن موسى حدثنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن اسحاق عن الخمة
والأسود. قال أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة یہ میں کیا کہنا پڑھتا ہوں جی أحدا كهذا الشاعر وہ بہت تیزی سے پڑھتے ہوئے جیسے شعر یاد کرتے ہوئے تیزی سے پڑھتے ہیں جی ونثرا كنثر الدقل نثراً اور اس کو بکھیرنا کلام کو بے تکا جس طرح کہ دکل کہتے ہیں پرانی کھجور اس کو بکھیرا جاتا ہے جی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ النظائر سورتين في ركعة. دو صورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ہم مثل تھی کس میں مقدار تلاوت و قرات میں یا باعتبار مضمون کے جی النجم والرحمن في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والطور والزاريات في ركعة وإذا وقعت النون في ركعة وسأل سائل عن النازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة وأما إذا سألون والمرسلات في ركعة والطوفان وإذا الشمس كبرت في ركعة. قال أبو داود هذا تعليق ابن مسعود. یہ ابن مسعود کی قرآن پاک کی ترتیب ہے صورتوں کی اس طریقے سے ورنہ حضرت علی کی جو ہے اس میں تو نزول قرآن کے اعتبار سے ہے پہلے سورہ اقرا ہے پھر سورہ مدثر ہے اور باقی جو آج کل قرآن پاک رہے جو یہ نزولی کے اعتبار سے نہیں یہ مضامین کی اس ترتیب پہ جو صحابہ کرام نے رکھی جی چلیں. وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كتفاه. آخری دو آیتیں پڑھے تو اس کے لیے کفایت کرے گی ہر چیز سے پریشانی سے جہنم سے دکھ درد سے گھریلو معاملات سے اس کے لیے کیا کرے گی کفایت کرے گی جی چلیں. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن أخبرنا عن أن أبا سوية حدثه أن سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود بن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة. قانتین منع عاجزوں میں سے لکھا جائے گا ٹھیک ہو گیا. باقی کنتار ایک کنتار ہوتا ہے 40 درہم کا اتنا بڑا اس کے لیے خزانہ لکھا جائے گا جی چلیں. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون وعبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن ابي ايوب حدثني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرئني يا رسول الله فقال اقرأ ثلاثا من ذوات الالف لام را فقال کیا پڑھوں میں ٹھیک ہے اقرین مجھے پڑھا دو. آپ نے کہا ٹھیک ہے پڑھ تین وہ صورت جن کے شروع میں رہا ہے جی الف لام میم را. اس نے کہا میری عمر زیادہ ہے. فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. بوڑھا ہو چکا بہت جی زبان سخت ہو گئی. قال فقرأ ثلاثا من ذوات حامim فقال حامیم سے پڑھ جی. فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات مسبحات سے پڑھ جی. فقال مثل مقالته. قال الرجل يا رسول الله أقرئني سورة جامعة فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها فقال والذي بعدك بالحق لا أزيد عليه أبدا. ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويح. اس نے کہا مجھے کچھ جامع سی صورت بتائیں. آپ نے کہا کہ اذا زلزلت پڑھ لیں. سمجھ آ رہی جی چلیں. فقال أفلح الرجيل مرتين جی پڑھ لیں. باب في عدد الآية. آیتوں کی جو تعداد ہے یہ صورتوں کی جو یعنی عدد معنی گنتی سمجھ آ رہی. باقی آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے. صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ احتیاطی آگے پیچھے رکھنا. تو اب عدد الآیت کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کو گننا نماز کے اندر تو یہ گن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی چلیں. وبه قال حدثنا عمرو بن مرزوق حدث اخبرنا شعبة اخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكت من القرآن ثلاث آيات تشفع لصاحب